اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام سب ہی عزتوں، عظمتوں، شانوں، بلندیوں والے ہیں، لیکن بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان ہستیوں میں جد الانبیاء، ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا، بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی بزرگیاں عطا فرمائیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ کتنے پاک پیغمبر ہیں اور کتنے وہ اللہ کے محبوب ہیں، کتنی ان کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کی بہت ساری چیزوں کو، ان کے بہت ساری باتوں کو قرآن حکیم کی زینت بنایا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں، قیادت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا رستہ بالکل ہموار ملے اور بڑی جلدی سے ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے میرے رب کریم نے قرآن مجید کے پہلے سپارے میں ہمیں سمجھایا، فرمایا بلندیاں، عظمتیں، امامت، درجات، قیادت، رہنمائی، مقتدا ہونا، اس کے لیے کچھ آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، کچھ پک ڈنڈیوں سے بھی تمہارا گزر ہوتا ہے، کچھ راستے ترچھے ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، ان سب سے ہو کر کے آؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ عظمتیں عطا کرے گا۔ قرآن مجید پہلا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ کریم نے فرمایا، بڑے بڑے سخت لوگ امتحان لینے والے ہوتے ہیں، اور ان امتحانات سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہمیں ملا تھا یہ بڑا سخت تھا، اس شخص کی تو شان دیکھیں نا، اس کا بھی تو مقام دیکھیں جس کا امتحان خود رب کریم نے لیا۔ اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا آزمایا تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں سے، اللہ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اپنے رب کی آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ نے آزمایا، کس طرح آزمایا؟ کبھی تو انہیں نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں جانا پڑا، کبھی انہیں بڑے سخت قسم کے مناظروں مباحثوں سے گزرنا پڑا، کبھی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہیں بڑے کٹھن اور اہم پیچیدہ سوالات کے جواب دینے پڑے، کبھی انہیں ہجرت کرنی پڑی، کبھی انہیں اپنی بیوی اور اپنے نونہال بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا پڑا، کبھی شریعت کے سخت احکامات کی پابندی کی۔ رب کہتے ہیں میں نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امامت کو رکھا، آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد، بڑا شوق رکھتا ہے انسان اپنی اولاد کی ترقیوں کا۔ رب کریم نے فرمایا ابراہیم آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں، قال ومن ذریتی، کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو تو یہ درجہ نہیں ملے گا، لیکن جو رب سے ڈرنے والے ہوں گے انہیں اللہ بڑے درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں امامت کو اس طرح رکھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں امامت کو اس طرح رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اولاد میں پیدا فرما دیا، ان کی اولاد میں پیدا کر دی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی اتباع کا کہا، لیکن پیچھے
حکمت کیا بیان کی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پہلے اللہ نے جناب ابراہیم کو آزمایا، یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ پہلے کسی گھاٹی سے گزریں، کسی گھاٹی سے زخم پہ زخم کھا کے جی اور خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ تو آزمائش جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم نقطہ۔ پھر اس کے آگے ہم اسی سورہ بقرہ کے اندر جب تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہے، احقاق حق، کلمۃ الحق۔ کلمۃ الحق کرنے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اس کی حکومت ہے، اس کی طاقت ہے، اور وہ اس نشے میں اتنا مست ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ اس نے خدا کہلوانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس کے سوالات کے جوابات دینا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی بات کر دینا، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ یہ بھی ایک مناظرہ ہے، احقاق کے حق کے لیے نا بحث کرنا، مناظرہ کرنا، یہ تو کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن کریں گے اہل علم۔ ہر آدمی اٹھ کے اگر مباحثے میں جائے گا تو بعض اوقات بہت ساری خطائیں پیش نظر ہوں گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، یہ خدا کہلواتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے رب کریم کی ذات کے بارے میں بات شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جناب ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ اور جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے بادشاہی جو عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں کو جب اعزاز ملتا ہے نا، بلندی ملتی ہے، مال و دولت ملتا تو جھگڑالو ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بجائے شکر کے تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ جھگڑا کر رہا تھا جناب ابراہیم سے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ بحث کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے آپ کے ساتھ، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ گویا جناب ابراہیم علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا تو اپنا وجود رب کے ہونے کی دلیل ہے، تو ایک نطفہ تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود دیا، تیرے اندر روح پھونکی، تیرا اتنا بڑا جسم قائم ہوا۔ رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس نے اس طرح کیا کہ دو بندے بلائے نمرود نے، ایک کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اس کو کہنے لگا تجھے سزائے موت کی سنائی تھی، نجات تو آزاد ہے، اور ایک بندہ بے گناہ تھا، اسے پکڑ کے قتل کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ حالانکہ قتل کر دینے اور چھوڑ دینا اس میں اور زندگی اور موت دینے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بندہ موٹے دماغ کا ہے۔ کچھ لوگ موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، بلا وجہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی، آپ فرمانے لگے 40 عالم بیٹھے ہوں، ایک دلیل سے انہیں چپ کرایا جا سکتا ہے، لیکن ایک جاہل بیٹھا ہو نا تو وہ 40 دلیلوں سے بھی چپ نہیں کرتا، کیونکہ جاہل ہے نا۔ علماء کے سامنے آپ دلیل بیان کریں گے تو 40 علماء بھی ہو تو ایک دلیل سے چپ کر دیں گے تو جو ہے جاہل، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دلیل بھی اس کی بڑی کچی تھی، بڑی نکمی تھی۔ اب حضرت ابراہیم نے نا اس پر ایک اور مناظرانہ گرفت فرمائی۔ آپ فرمانے لگے اچھا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس طرح کر مغرب سے نکال دے۔ اگر تیرا بھی یہی دعویٰ ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو رب فرماتا ہے کہ میرے خلیل کی بات سن کے کافر کے ہوش ہی اڑ گئے، اس کے ہوش اڑ گئے۔ جب حق کی بات ہوتی ہے فبہت الذی کفر،
ہوش اڑ گئے اس کے، وہ تو حواس باختہ ہو گیا کہ یہ کیا بات کر دی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اسے ہدایت پھر بھی نہیں آئی. کیوں؟ کہ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی. ہوش اس کے اڑ گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی رب کی ذات کے بارے میں، رسول پاک کی عزت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، دین کے کسی معاملے میں احقاق حق کے بارے میں. ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ جگہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، جب تم نے دین کی بات کرنی ہے تو پھر تم نے نا ذرا تگڑے ہو کے کرنی ہے، پھر تم نے مضبوط ہو کے کرنی ہے. دلیل کے میدان میں پھر تم نے آگے بڑھنا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس موقع پر جب آپ کے ساتھ بظاہر کوئی غلاموں کی فوجیں نہیں، امتیوں کی لمبی چوڑی قطاریں نہیں، وہاں بھی کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ تو جو دعوے کر رہا ہے تو جھوٹے کر رہا ہے. کائنات میں ایک ہی رب ہے جو سچا رب ہے، ایک ہی کائنات کا مالک ہے جو سچا ہے، ایک ہی رازق ہے جو سچا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی ہے جو اس قابل ہے کہ اسے چاہا بھی جائے، اسے سجدہ بھی کیے جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا بھی جائے، اسے معبود بھی جانا جائے، اسے رازق بھی مانا جائے، اس سے پیار بھی کیا جائے، اسی کے لیے جیا جائے، اسی کے لیے انسان دنیا سے جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی طرح حق کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں، دیکھیں اس خلیل کا اپنے رب کریم کے ساتھ، اللہ کے اس پاک پیغمبر کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنے رب سے رشتہ کس طرح کا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا. کیفا، وہ کیفیت دکھا، وہ انداز کیا ہوگا. اللہ اکبر. قال اولم تؤمن، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یقین نہیں، آپ ایمان نہیں رکھتے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا مالک ایمان تو ہے پر میں اطمینان قلبی کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار ہو جائے، میں وہ کیفیت دیکھ لوں. وہ کیفیت امام غزالی وہ روایت لائے ہیں جس میں فرمایا کہ یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو. یقین سیکھو، اطمینان قلبی حاصل کرو، آگے بڑھو. اگر کسی جگہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ سوالوں کے جوابات کی ضرورت ہے تو وہ تلاش کرو، لیکن یہ کہ اطمینان قلبی. مالک مجھے دکھا، تو میرے مالک نے کیا فرمایا. قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا 4 پرندے لے لیں آپ. فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا نا مختلف پہاڑوں کے حصوں پہ رکھ دیں. ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیں. 4 پرندے لے لیں. 4 پرندے لے لیے حضرت ابراہیم نے. مفسرین نے لکھا ہے مور تھا، کبوتر تھا، کوا تھا، مرغا تھا. 4 پرندے لے لیے. آپ سے وہ پیار کرنے لگے، مانوس ہو گئے. پھر ان کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا، کھال اتاری، ان کا قیمہ بنایا، گوشت کو آپس میں مکس کر دیا. پھر ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا ایک ایک جز. پھر فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر آپ نہ وہاں رکھ کے ان کو بلائیے، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. ان کا قیمہ بنا دیا، گوشت مکس کر کے جناب ابراہیم نے مختلف پہاڑ کے حصوں پہ رکھا. پھر آواز دی، جس کا ٹکڑا تھا وہ وہاں سے چلا، جس کے پر تھے وہ وہاں سے چلے، وہ زندہ ہوئے اور چاروں دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب میرے رب کریم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے غالب حکمت والا ہے. اسی طرح صبح قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، قبروں سے نکالے گا. وہ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے، ان کی ہڈیاں جوڑی جائیں گی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے انکار کرتے ہو اپنے رب کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا،
پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ صبح قیامت وہ کھڑا کرے گا۔ جناب ابراہیم کو وہ نقشہ دکھایا گیا، فرمائے اس طرح قبروں سے نکالا جائے گا، اس طرح جمع کیا جائے گا، اس طرح رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ منظر کیا ہوگا جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ تو رب کے قرآن نے اسے بھی بیان کیا، فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ جو متقی پرہیزگار ہوں گے نا، اللہ سے ڈرنے والے، انہیں جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ وہ مہمان ہوں گے، اللہ کے مہمان بنا کے پیش کیا جائے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہوں گے نا انہیں پیاس سے ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ جس طرح چرواہا بکریوں کو ہانکتا ہے، اس طرح پیاس سے ہانکے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اطمینان قلبی دے دے، یقین کامل کی دولت دے دے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے کہ ہمیں صبح قیامت اٹھنا ہے، مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو کے ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے یقین کامل کا صدقہ ہمیں بھی یقین کی دولت عطا فرما۔ آمین۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب